مارچ 2020 میں 3 بڑی یونیورسٹیز یعنی یونیورسٹی آف ورمونٹ، ٹفٹس یونیورسٹی اور ہارورڈ کے سائنسدانوں نے لیب میں ایک منفرد جاندار تیار کیا، ایک چیتا جاگتا چھوٹا سا روبوٹ جس کا نام زینوبوٹ رکھا گیا۔ تاہم ایک عام مشینی تخلیق کے مقابلے میں زینوبوٹس کو پنجوں والے افریقی مینڈکوں کے ایمبریوز سے لیے گئے خلیوں سے تخلیق کیا گیا تھا۔ پروفیسر مائیکل لیون اس کے تخلیق کاروں میں سے ایک ہیں۔ ہم نے مینڈک کی جنین کے آغاز سے ہی اس کی جلد کے خلیات لیے جو بالکل عام خلیے تھے، ان کی جینیاتی ساخت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، تو ہم نے یہ خلیات لیے اور انہیں ایک نئے ماحول میں منتقل کیا۔ ہم نے انہیں ان ہدایات سے آزاد کیا جو عام طور پر انہیں ایمبریو کے اندر اپنے پڑوس سے ملتی ہیں۔ اس طرح ہم نے ان خلیات کو موقع فراہم کیا کہ وہ ایک بالکل مختلف کام کر سکیں۔ ان ننھے منھے روبوٹس کو ایک مخصوص برتاؤ کے لیے پروگرام کیا گیا تھا۔ وہ حرکت کر سکتے تھے، خود کو منظم کر سکتے تھے، چھوٹے وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ساتھ گروپ کی شکل میں مل کر کام بھی کر سکتے تھے۔ مائیکل لیون کے مطابق زینوبوٹس تخلیق کر کے انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ فعال ساختیں بنانے کے لیے کس طرح خلیے متحد ہو کر کام کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کچھ تخلیق کرنے کا کام کرتے ہیں جسے ہم نے زینوبوٹ کا نام دیا۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم ان خلیات کو سمجھ کر ان سے رابطہ کر سکیں اور انہیں ان ساختوں کی تیاری کی جانب راغب کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم ری جنریٹو میڈیسن کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے نئے اعضاء، نئے ہاتھ پاؤں بنوا سکتے ہیں، حتیٰ کہ رسولی تک ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ زینوبوٹ حقیقتاً انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ 1 ملی میٹر سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، ان کے عصبی خلیے نہیں ہوتے، نہ ہی تولیدی۔ ہاضمے کے یا دوسرے نظام ہوتے ہیں۔ وہ 2 ہفتوں میں نامیاتی طور پر ٹوٹتے ہیں اور مکمل طور پر بکھر جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کو حال ہی میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے روبوٹ یکدم ایک نئے انداز سے نئے روبوٹس بھی پیدا کر ڈالتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ درست حالات میں زینوبوٹس اس 10ویں طریقے سے تقسیم ہو سکتے ہیں جس کا پہلے علم نہ تھا، اور تقسیم کا یہ 10واں طریقہ تقسیم کے پہلے سے معلوم 9 قدرتی طریقوں سے خاصا مختلف ہے۔ یہ کائنامیٹک ہے، یعنی حرکت پر مبنی، نہ کہ نشو و نما پر، تاہم اس کا نتیجہ ویسا ہی ہے۔ ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ اس تقسیم کے عمل کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک خاص الگوریدم کی مدد سے سائنسدانوں نے ایک ایسا زینوبوٹ بنایا ہے جو مشہور ویڈیو گیم کے کردار پیک مین کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ پرنٹ زینوبوٹ جسے مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنایا گیا ہے، پیک مین کی طرح اپنا منہ استعمال کر کے سٹیم سیلز کو دبا کر گیند کی طرح گول کر سکتا ہے، اور اس طرح وہ خود ہی اپنی نقل تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ بچے پھر اپنے بچے بنا سکتے ہیں اور یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ بعض لوگ اسے تشویش کا باعث سمجھتے ہیں، مگر سائنسدانوں کے نزدیک فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈراؤنی تخلیق نہیں۔ اس کا اگر موجودہ ٹیکنالوجی سے موازنہ کیا جائے، مصنوعی بیکٹیریا، وائرس، اصلی وائرس ہر وقت موجود ہیں۔ جینیاتی رد و بدل کے ساتھ اگائی ہوئی فصلیں، یہ سب تو پہلے ہی موجود ہے۔ تو زینوبوٹ اس لیے دلچسپ ہیں کیونکہ ہم ان سے ضروری کام کروا سکتے ہیں، اور جیسے ان کا کام ختم ہوتا ہے وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خلیات سے بنے ہیں، نہ کہ پلاسٹک یا دھات سے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ آخرکار زینوبوٹ تولیدی ادویات میں عام استعمال کیے جا سکیں گے اور لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی مدد دیں گے کہ کیسے قدیم یک خلیاتی جانداروں سے کئی خلیاتی پیچیدہ جانداروں نے جنم لیا۔ میکسم موسکالکوف کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔